اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ انشاءاللہ آج ہم جن صحابی کی کہانی دیکھیں گے وہ بہت ہی دلچسپ کہانی ہے، اور ان صحابی کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت اسٹرگل کی، صرف اور صرف دین حق کی تلاش میں، صحیح دین کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ کی تلاش میں۔ اور حضرت سلمان فارسی الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، کہ اصفہان میں ایک علاقہ ہے جے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ اور ان کی کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ ایک تو ان کا نام جو تھا، وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام جو ہمیں روایتوں میں ملتا ہے وہ مابا ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کے جو والد ہیں ان کا نام جو ہے وہ بزغشان جو ہے، وہ ان کا نام ہمیں روایتوں میں ملتا ہے۔ اور ان کے والد کے بارے میں کچھ اور بھی روایتیں ہیں جہاں ان کے جو والد کا نام ہے وہ کہیں پشپزان اور کہیں مرسدان بھی ہمیں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مختلف قسم کے اقوال ہیں۔ فی الحال جب تک حضرت سلمان فارسی اسلام قبول نہیں کرتے ہیں اور یہ غیر مسلم ہوتے ہیں، تو ان کا نام جو ہے وہ مابا تھا، تو ہم ان کو مابا کے نام سے ہی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب حضرت سلمان الفارسی جو تھے وہ پرشیا کے رہنے والے تھے، اور اصفہان جو ہے وہ جگہ تھی، اور ان کے جو والد تھے نا وہ اپنے وقت کے پرشین امپائر کے بہت بڑے جو ہے نا وہ پریسٹ تھے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو پرشینس تھے نا یہ بیسیکلی زورسٹرینس تھے، یعنی جو لوگ آنکھ کی پوجا وغیرہ کرتے ہیں نا، تو یہ آنکھ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور اس وقت پرشیا میں جو ان کے والد تھے، ان کے پاس اتنی کثرت سے مال و دولت، باغات اور جو ہے محلات وغیرہ موجود تھے۔ اور جو پرشیا کا سب سے بڑا آتش دان تھا نا، جس کو یہ لوگ مانتے تھے کہ اس کی جو آگ ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ بجھنی نہیں چاہیے، ورنہ یہ لوگ اس کو بڑا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، سپرسٹیشیس جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ بجھ گئی تو بڑا ہمارے لیے جو ہے وہ برا ہو جائے گا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو والد ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، اپنے بیٹے مابا کو جو ہے وہ اس آگ کی رکھوالی کے لیے ان کو متولی بنا دیتے ہیں۔ یعنی ان کا یہ کام ہوتا ہے، ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ یہ آگ جو ہے نا یہ بجھنی نہیں چاہیے، اور وہ اس کام پر معمور ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، جو مابا ہوتے ہیں وہ ہر وقت جو ہے وہ اسی کوشش اور محنت میں لگے رہتے ہیں کہ کسی بھی طرح یہ آگ جو ہے وہ کہیں بجھ نہ جائے، اور اس کو جو ہے وہ ہر وقت وہاں پہرا دیتے رہتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک دن جو ان کے والد ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ آکیوپائیڈ ہوں، مجھے کچھ کام ہے، آپ ایسا کریں میری فلاں فلاں زمینوں پر چلے جائیں، اور وہاں جا کر جو ہے نا آپ ان کی وہاں سپرویژن کریں اس کام کی جو وہاں چل رہا ہے۔ اب یہ جو ہے وہ اپنے باپ کے بڑے لاڈلے بیٹے ہوتے ہیں، بڑے فرما بردار ہوتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ابو، یہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اب ہمیں یہاں پہ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک یہ کہ یا تو یہ رستہ بھول گئے تھے وہاں جاتے وقت، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ اتفاقاً اس رستے سے گزرتے ہوئے جو ہے ان کو راستے میں ان کے کوئی کلیسا جو چرچ وغیرہ ہوتا ہے وہ پڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ راستہ بھٹک کے بائی مسٹیک آئیدر، یا جو ہے وہ ان کو بس راستے میں ایک چرچ نظر آتا ہے اور یہ وہاں جو ہے وہ چلتے ہوئے اندر اس کے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں کیا تھا کہ جو پرشینس تھے وہ آگ کے پجاری تھے، ان کو زوروسٹرینس کہا جاتا تھا، اور جو رومنس تھے نا وہ اس دور میں کرسچنس تھے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب تھا وہ اپنے بہت زیادہ جو ہے وہ لیول پہ تھا، اور اس وقت کے جو کرسچنس تھے ان میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹرو دین تھا وہ باقی تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ چرچ کے اندر جاتے ہیں، اور یہ ایک آرتھوڈاکس کا چرچ تھا۔ آرتھوڈاکس جو ہے وہ عیسائیوں کی وہ کمیونٹی ہے کہ جن کے اندر جو عیسائی تعلیمات ہے نا وہ بڑی ٹرو موجود تھی، یعنی ابھی اپنی حقیقت شکل میں، اصلی شکل میں موجود تھی۔ اور
کیونکہ جو ہے وہ زیادہ تر جو عیسائی ہوتے تھے وہ سیریا میں اور روم وغیرہ میں ہوتے تھے، تو یہاں پہ جو ان کا یہ جو چرچ تھا نا پرشین امپائر میں، یہ بڑا جو ہے نا وہ مانا جاتا تھا کہ بھئی یہاں پہ جو ہے وہ رومنس کا جو ہے یہ بڑا مین ہب ہے، مرکز ہے۔ اب وہ اندر جاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے نا، تو ان کو بڑا ان کا جو ہے نا وہ چیزیں وہ دیکھتے ہیں، وہ رکوع کر رہے ہیں، وہ سجدے کر رہے ہیں، وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں اور جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کو بڑا تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ وہاں اچھا خاصا جو ہے وہ وقت وہاں گزارتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، پیچھے سے جو ان کے والد ہوتے ہیں، جب ان کو بہت دیر ہو جاتی ہے جائے ہوئے، تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی کیا ہو گیا کہ ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی، اور جو ہے ماں باپ واپس نہیں آئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بہت وقت گزر جاتا ہے، پھر یہ جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف واپس آتے ہیں۔ اب جب یہ واپس آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے گھر آ کے ان سے فوراً جو ہے ان کے والد، کیونکہ یہ بڑے لاڈلے بیٹے ہوتے ہیں، ان کو یہ لوگ زیادہ گھر سے باہر نہیں بھیجتے تھے کہ کہیں جو ہے وہ کوئی نقصان نہ کر لیں اپنا، تو جیسے ہی وہ آتے ہیں تو سارے کے سارے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور ان کے والد بھاگتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں تم کہاں رہ گئے تھے، کہاں چلے گئے تھے، میں نے تو تمہیں ایک کام دیا تھا، تم نہ وہاں پہنچے، نہ تمہاری کوئی خبر آئی، آخر تم چلے کہاں گئے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے والد کو بتاتے ہیں کہ ابا جان، میں راستے میں ایک چرچ آیا تھا، وہاں اندر گیا، وہاں جا کر مجھے ان کا طریقہ عبادت بہت پسند آیا، اور جب یہ باتیں انہوں نے کرنی شروع کی اور اپنے والد کو وہاں جو کچھ ہوا وہ بتانا شروع کیا، تو ان کے جو والد کے چہرے کا رنگ تھا نا وہ اڑنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے فوراً سے ان کو بیچ میں ٹوکا اور بولا بیٹا میری بات سنو، یہ جو تمہارے باپ دادا کا مذہب ہے نا یہی بہترین ہے، اور تمہیں کہیں ادھر ادھر دیکھنے کی اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو ماں باپ تھے یہ کہنے لگے نہیں نہیں، اللہ کی قسم، وہ جو مذہب ہے نا وہ مجھے بہت بہتر لگ رہا ہے، اور یہ جو ہم آنکھ کی پوجا کرتے ہیں نا یہ مجھے بڑی بے معنی سی چیز لگ رہی ہے، مطلب یہ آنکھ تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور نہ ہم اس کی ہم کیوں پوجا کرتے ہیں، یہ تو بڑی نا مجھے بیکار سی چیز لگ رہی ہے ان کا مذہب دیکھنے کے بعد۔ ان کے والد کو بڑا جو ہے وہ صدمہ لگتا ہے، وہ شاکڈ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو زنجیروں میں باندھتے ہیں اور گھر میں قید کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ان کو زنجیروں میں باندھ کے اور گھر میں قید کر دیتے ہیں تو کچھ عرصہ گزرتا ہے، ان کے جو ماں باپ کے ساتھ جو ایک غلام ہوا کرتے تھے، جو بڑے ان کے جو ہے وہ اچھے ساتھی تھے اور ان کا خیال وغیرہ رکھتے تھے، یہ ان سے کہتے ہیں کہ میری نا بات غور سے سنو، تم جو ہے نا کلیسا والوں کے پاس جاؤ، یعنی چرچ والوں کے پاس جاؤ، اور بس ان سے جا کے اتنا کہنا کہ کوئی بھی قافلے والا آئے نا یہاں پہ، اب اس وقت میں کیا ہوتا ہے، تجارت کے لیے جو ہے وہ قافلے شام سے آتے تھے، سیریا سے آتے تھے، یمن سے آتے تھے، فلسطین سے آتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کوئی بھی قافلے والا جو سیریا سے آئے نا، بس تم جب وہ واپس جانے لگے نا تو مجھے بتا دینا۔ تو وہ جو ان کا غلام ہوتا ہے جو ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، ان کو کھانا وغیرہ پہنچاتا ہے، وہ ان کو بتا دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ سیریا سے آیا ہوا ایک قافلہ واپس جاتا ہے، یہ کسی طرح خود کو ان چینوں سے آزاد کرتے ہیں، اور اس قافلے کے ساتھ جو ہے وہ روانہ ہو کے سیریا پہنچ جاتے ہیں۔ اب جب یہ سیریا پہنچتے ہیں تو اب آپ دیکھیں جو سیریا ہے نا وہ مین ہب ہوتا ہے کس کا، رومنس کا، یعنی کرسچنس کا مین ہب ہوتا ہے۔ اور اب آپ یہ ذرا امیجن کریں، ایک ینگ نوجوان بندہ جو کہ پرشین امپائر سے آیا ہوا ہے، جو خود بھی جو ہے وہ زورسٹرین ہے، آنکھ کا پجاری ہے، اور وہ وہاں بالکل مین جو ہے وہ سیریا میں پہنچ گیا جو کہ رومنس کی جگہ ہے، کرسچنس کی جگہ ہے۔ تو یہ بھی پاسبل تھا کہ وہ یہ سمجھتے یہ کوئی مخبر ہے یا یہ کوئی اسپائے ہے، کوئی جاسوس ہے، لیکن انہوں نے جو ہے مابا نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ وہاں جا کے ان کے جو سب سے بڑے ہائیسٹ مینٹور ہوتے ہیں نا کرسچنس کے، پادری جو سب سے بڑے ہوتے ہیں، ان کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ آپ کے دین پر آنا چاہتا ہوں، اور آپ کی میں بہت زیادہ جو ہے وہ خدمت کروں گا، اور جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کروں گا، بس آپ مجھے جو ہے اپنے دین پر لے آئیں اور اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ وہاں جا کر یہ کرسچن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہاں جا کے سیریا پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے ان کے پادری سے ملتے ہیں اور پھر اس کے بعد کرسچن ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جب اللہ تعالیٰ کو کسی کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اور تو پھر اللہ تعالیٰ اسے حق کی راہ میں قسم قسم کی جو ہے وہ آزمائشیں دیتے ہیں۔
اب کیا ہوتا ہے، وہ جو چرچ کا جو لیڈر ہوتا ہے نا، جس کے ہاتھ پہ یہ بیعت کرتے ہیں اور عیسائی ہو جاتے ہیں، تو وہ بڑا ایک کرپٹ قسم کا انسان ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ لوگوں سے پیسے بٹورتا ہے، اور مختلف جو ہے کہ میں فلاں کام کرواؤں گا، میں فلاں کام کرواؤں گا، اور وہ سارا پیسہ اپنی جیب میں ڈالتا رہتا ہے۔ لیکن یہ جو مابا ہوتے ہیں نا، ان کا نہ ہی ان کا دل خراب ہوتا ہے عیسائیت کو لے کے، نہ ہی ان کا ایمان خراب ہوتا ہے عیسائیت کو لے کے، اور یہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی جیسے جیسے وہ بتاتے ہیں یہ وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ مطلب کرسچینٹی کے مذہب سے بدزن نہیں ہوتے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب اس شخص کی وفات کا وقت قریب آتا ہے، تو پھر وہ شخص فوت ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی جگہ جو نیا وہاں پہ پادری مقرر ہوتا ہے، وہ ایک بڑا ہی بہترین شخص ہوتا ہے، پوری پوری رات عبادت کرتا ہے۔ تو یہ جو مابا ہوتے ہیں نا، یہ بڑا اس سے جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ بہت بہت وقت گزارتے ہیں، پوری پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت نے ان کو عیسائیت میں پکا کر دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بہت قریب ہو گئے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو یہ والے پادری ہوتے ہیں، یہ بھی ضعیف ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ان کا بھی جو ہے وہ وقت ایسا آ جاتا ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ مرنے کے قریب ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ جو مابا ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کے بعد میں کہاں جاؤں گا، میرا کیا ہوگا، میں کیا کروں گا؟ تو وہ جو شخص ہوتے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں آپ میری بات سنیں، آپ کو میں بتاتا ہوں، ایک جگہ ہے یہاں سے کچھ فاصلے پہ، موصول نام کی، آپ جو ہے وہ وہاں فلاں بن فلاں شخص کے پاس جائیے گا، ان کے ساتھ رہیے گا، اور ان سے میرا ذکر کیجیے گا، تو وہ آپ کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں گے۔ اب جب ان کی وفات ہو جاتی ہے، تو یہ جو مابا ہوتے ہیں، یہ وہاں سے موصول کی طرف چل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ وہاں موصول پہنچتے ہیں، وہاں کے جو مینٹور ہوتے ہیں، جو پریسٹ ہوتے ہیں، ان کو ڈھونڈتے ہیں، ان کے سامنے جو ہے ساتھ جو ہے وہ رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے جب ان کی ضعیفی کا وقت آتا ہے، ان کی بیماری کا وقت آتا ہے، اور وہ جو ہے اپنے آخری اوقات میں پہنچتے ہیں، تو یہ پھر ان سے کہتے ہیں کہ اب میں کہاں جاؤں، مجھے آپ بتائیں کہ اب میں کہاں جاؤں۔ تو وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ پادری ان سے کہتا ہے کہ اب آپ ایسا کریں کہ آپ نصیبن کی طرف چلے جائیں، اور وہاں پہ جو کرسچنز آپ کو ملیں گے وہ نسٹورین کرسچنز ہوں گے۔ یہ کرسچنز کی وہ جماعت تھی جو کہ ایمان تو اصلی عیسائیت کے دین پر ہی لاتی تھی، مگر اس میں کچھ رد و بدل ایسی موجود تھی جس کی وجہ سے یہ خود کو آرتھوڈاکس والے جو کرسچنس ہیں ان سے جو ہے وہ چھپ کے اپنے جو ہے وہ دینی معاملات کیا کرتے تھے۔ اب میں آپ کو اسکرین پہ ایک میپ شیئر کر رہی ہوں، ذرا آپ لوگ اسکرین کی طرف متوجہ ہوئیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو فرسٹ ڈاٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے نا، جہاں پہ اصفہان لکھا ہوا ہے، جے اصفہان، وہاں سے دیکھیں حضرت سلمان فارسی جو ان کا گھر تھا، جو پرشین ہب تھا، جو پرشیا کا مین آتش دان تھا، وہاں یہ متولی تھے، وہاں سے یہ بھاگتے ہیں نکل کے، اور سیریا میں ڈیمسکس کے قریب پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں یہ کچھ عرصہ گزارتے ہیں، پھر یہ موصول پہنچتے ہیں، پھر وہاں یہ کچھ عرصہ گزارتے ہیں، اور پھر نصیبن پہنچتے ہیں۔ اب نصیبن میں جو ان کے پریسٹ ہوتے ہیں، اور جب وہ ان کی وفات کا وقت قریب آتا ہے، وہ ان سے پوچھتے ہیں میں کہاں جاؤں گا، تو وہ انہیں کہتے ہیں آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ اموریم کی طرف چلے جائیں، اور یہ بعض نتینیوں کی جو ہے وہ جگہ ہے، اور آپ جو ہے وہ وہاں آپ کو جو ہے امان مل جائے گا، آپ وہاں چلے جائیں۔ اب اموریم جب یہ پہنچتے ہیں، وہاں کے جو بھی پادری ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہاں پہنچ کے جو مابا نے ایک بڑا اہم کام کیا تھا، جس نے ان کو بہت ہیلپ کیا ان کی زندگی میں آگے، کہ انہوں نے جو ہے وہ تجارت شروع کر دی تھی۔ اب جب انہوں نے تجارت شروع کر دی تو ان کے پاس کچھ بھیڑیں، کچھ بکریاں وغیرہ جو ہیں وہ جمع ہو گئی، اور یہاں انہوں نے جو ہے اپنی زندگی کا کچھ عرصہ گزارا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہاں کے پادری کی وفات کا وقت قریب آتا ہے، تو یہ جو مابا ہوتے ہیں یہ پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں اس طرح تک یہاں تک پہنچا ہوں، تو اب آپ کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ تو وہاں پہ جو شخص ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم جس دین حق کی تلاش میں ہو نا، اور جو تم اللہ تعالیٰ کی راہ کی تلاش میں ہو، تو میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ اب جو میرا اور تمہارا گول ہے، جو ٹارگٹ ہے کہ ہم دین حق پہ رہیں، تو اب وہ جو دین ہے نا وہ باقی نہیں رہا، یوں سمجھ لو کہ تم، میں یا کچھ گنے چنے لوگ ہوں گے جو اس دین حق پہ باقی ہیں، نہیں تو یہ جو دین ہے نا اب یہ باقی نہیں رہا۔ اور اس میں اتنی تبدیلی اور اتنی رد و بدل ہو گئی ہے
کہ اب بڑا مشکل ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم کہاں جاؤ، لیکن میں تمہیں ایک بات ایسی ضروری بتاتا ہوں کہ تم اس کو اپنے گرہ باندھ لو۔ تو اب وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز یاد رکھ لو کہ بہت قریب ہے وہ وقت کہ ایک آخری نبی کے آنے کا ظہور ہوگا، ایک آخری نبی آئیں گے، اور وہ جو نبی ہوں گے نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہوں گے، اور جو ان کا ظہور ہوگا وہ عرب میں ہوگا، اور وہ ایک ایسے مقام کی طرف ہجرت کریں گے جو حرتین، یعنی ٹو لاوا فیلڈز کے جو ہے وہ درمیان میں جو ہے وہ جگہ ہوگی، اور کھجوروں کے درخت ہوں گے، اس طرف وہ ہجرت کریں گے۔ یعنی یہ بات کر رہے ہیں مدینہ منورہ کی، جو دو لاوا فیلڈز، ان کو بلیک راکس بھی کہا جاتا ہے، اس کے درمیان مدینہ منورہ موجود ہے۔ تو وہ انہیں بہت ہی اسپیسیفک قسم کی جو ہے وہ ڈسکرپشن دیتے ہیں آنے والے وقت کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ یہ پوری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ ساتھ میں ایک بات اور بھی بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ جب وہ نبی کا ظہور ہوگا نا، تو آپ ان کو ان کی 3 نشانیوں سے پہچانیے گا۔ ایک یہ کہ وہ جو نبی ہوں گے نا، وہ صدقہ نہیں لیں گے۔ تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے، اور وہ صرف ہدیہ ایکسیپٹ کریں گے، یعنی وہ گفٹس ایکسیپٹ کریں گے، اور ان کا جو بیک ہوگی نا، ہی ول ہیو دا سیل آف اے پروفٹ پٹ آن ہز بیک، ان کی پشت پہ مہر نبوت موجود ہوگی۔ تو اب یہ ساری بات وہ ان کو بتاتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ وفات پا جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت سلمان جو مابا ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ یا اللہ میں کس طرح جو ہے یہ سرزمین عرب تک پہنچوں۔ اب نہ ان کو عرب کی زبان آتی ہے، نہ ان کو یہ پتا ہے کہ مدینہ منورہ کون سی جگہ ہے، نہ ان کو رستے پتا ہے، ان کو کچھ نہیں پتا۔ یہ ٹریول کرتے ہوئے کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں بس چلے آ رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن تجارت کے جو قافلے آتے ہیں، ان میں ایک قافلہ عرب سے آتا ہے، قبیلہ کلب کی طرف سے۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ ان کے جو ہے وہ قبیلہ کلب کے جو بھی امیر ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، اور ان کی منت سماجت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں بھئی ایسا کریں آپ، میرے پاس جو کچھ ہے نا وہ سب آپ لے لیں، میری بھیڑ، میری بکریاں، میرا مال، میرا دولت، بس آپ مجھے جو ہے نا وہ کسی طرح عرب لے جائیں اپنے ساتھ۔ اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ان کے سارے مال پہ قبضہ کرتے ہیں، اور ان کو اپنے ساتھ عرب لے جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ان کو اپنے ساتھ عرب لے کے جاتے ہیں، تو وہ ایک مقام تک پہنچتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے قرہ۔ ٹھیک ہے، یہ جو مقام ہے قرہ، اس کو جو ہے یہ مدینہ سے کچھ دور کے فاصلے پہ موجود ہے۔ جب وہ قافلہ یہاں پہنچتا ہے، تو ان قافلے والوں کی جو نیت ہوتی ہے نا، وہ بدل جاتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں یہ تو جو ہے وہ نہتہ بندہ ہے، نہ اس کا کوئی گھر پریوار ہے، نہ کوئی آگے پیچھے ہے، مال دولت پہ سارا ہم نے پہلے سے ہی قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پیروں کو جو ہے انہیں پکڑ کے باندھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ایک یہودی شخص کو بیچ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو ایک یہودی شخص کو بیچ دیتے ہیں۔ اب روایتوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ جب ان کو یہودی شخص کو فروغ کرتے ہیں نا، تو وہاں سے جو ان کی فروغ کا، بیچنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو یہ روایتوں میں آتا ہے 13 سے لے کر 19 افراد کے درمیان ان کی خرید و فروخت ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک اس طرح چلتی رہتی ہے۔ یعنی ایک خریدتا ہے، کچھ عرصے رکھتا ہے، پھر آگے بیچ دیتا ہے۔ تو اس طرح 13 سے 19 لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ان کو خریدا اور بیچا گیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آخری میں ایک شخص ہوتا ہے جو عثمان بن اشر نام کا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ ان کو خریدتا ہے۔ اور یہ جو عثمان بن اشل ہوتا ہے نا، یہ نخلستان جو ہے اس کے پاس ایک بہت بڑا جو ہے وہ کھجوروں کا باغ ہوتا ہے قبا میں۔ ٹھیک ہے، یہ وہاں کا جو ہے وہ بہت بڑا آنر ہوتا ہے، تو وہ ان کو خرید لیتا ہے، اور ان کو خریدنے کے بعد جو ہے اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ اب آپ سب کو پتا ہوگا کہ قبا جو ہے وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کی تھی، تو وہ پہلے قبا کے ایک علاقے میں آ کے ٹھہرے تھے، اور پھر قبا میں رکنے کے بعد وہ آگے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ فائنلی ایونچولی وہاں قبا کے علاقے تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے ان کے جو ایک کزن ہوتے ہیں، اس شخص، اس یہودی کے، وہ ان کو خریدتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ مدینہ لے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، یہ جو میپ آپ لوگ کے سامنے موجود ہے، اصفہان سے لے کر مدینہ تک کا سفر، یہ جو ہمیں چھوٹے چھوٹے ایروز دکھ رہے ہیں نا، یہ اتنا چھوٹا سفر نہیں تھا۔
یہ پورا سفر اصفہان سے لے کے مدینہ تک کرنے میں ان کی عمر کے 30 سال گزر چکے ہیں. یعنی 30 سال کے عرصے میں یہ آپ ابھی تک حق کی تلاش میں ہیں، اس دین کی تلاش میں ہیں کہ جو سچا ہو، جو بہترین ہو، اور جو ان کے لیے آخرت بنا دے. اب یہ اس دین کی تلاش میں ہے اور فائنلی یہ الحمدللہ مدینہ تک اینی ہاؤ پہنچ گئے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو شخص ہوتا ہے، وہ جو یہودی ہوتا ہے جن کے یہ غلام ہوتے ہیں، اس کے پاس ایک بہت بڑا جو ہے وہ کھجوروں کا درختوں کا باغ ہوتا ہے. ان کو وہ وہاں کام پہ رکھ لیتے ہیں. اور یہ جو شخص ہوتا ہے نا، یہ بنو قریظہ کا رہنے والا ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں نے سنا ہو کہ بنو کیلا نام کا ایک قبیلہ ہے جو کہ انصار لوگوں کا ہوتا ہے، اور ان کے جو کامن بنو قریظہ اور کیلا والوں کے جو اوپر سے جنریشنز آپس میں مل رہی ہیں، ان کے جو کامن انکیسٹر ہیں وہ خزرج والے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک دن درخت کے اوپر چڑھے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بندہ آتا ہے اور ان کے جو مالک ہوتے ہیں ماں باپ کے، ان سے آ کے کہتا ہے کہ اللہ کرے یہ انصار جو ہے نا یہ ہلاک ہو جائیں، تو ان کا بہت برا ہو جائے. تو وہ جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے بھائی تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو، کیا ہو گیا، کیا بات ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو انصار ہے نا، یہ ایک شخص کے پاس جمع ہو رہے ہیں جو مکہ سے آیا ہے، اور یہ بے وقوف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی ہے. اب یہ سننا تھا کہ یہ جو مابا ہوتے ہیں ان پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور ان کو لگتا ہے ان کی سانس جو ہے وہ رک گئی ہے، ان کا دل تیز تیز دھڑک رہا ہے، اور ان کو لگتا ہے میں ایک لمحے کے لیے درخت سے نیچے ہی آ کے گر جاؤں گا اور سیدھا اپنے مالک کے اوپر گروں گا. تو کیا ہوتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ جلدی جلدی خود کو سنبھالتے ہیں اور درخت سے نیچے آتے ہیں، اور نیچے آ کے اس سے پوچھتے ہیں ماتا کل ماتا کل، کیا کہا تم نے، کیا کہا تم نے، مجھے ذرا جلدی سے بتاؤ تم نے کیا کہا. تو جو ان کا مالک ہوتا ہے نا، ان کو ان کا انٹرفیئر کرنا بہت برا لگتا ہے. وہ ان کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے اور کہتا ہے تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے، جاؤ دفعہ ہو یہاں سے اور جا کے اپنا کام کرو. تو یہ اس وقت تو چپ چاپ چلے جاتے ہیں. لیکن پھر یہ رات کے وقت کیا کرتے ہیں، یہ کچھ کھجورے وغیرہ جمع کرتے ہیں اور سیدھا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر ٹھہرے ہوتے ہیں وہاں وہ کھجورے لے کے چلے جاتے ہیں. اور وہاں جا کے ان سے کہتے ہیں کہ یہ میں کچھ کھجورے لایا ہوں اور یہ جو ہے وہ صدقہ ہے، تو آپ ان کو لے لیجئے. تو اب وہ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور چھپ کے بیٹھ کے یہ دیکھتے ہیں کہ آئدر وہ یہ کھجورے کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے. تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر بچھاتے ہیں اور صحابیوں کو بولتے ہیں آئیے کھجور کھائیں، اور وہ خود نہیں کھاتے. تو وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ تو پہلی نشانی سچ ہو گئی. پھر وہ کیا کرتے ہیں، کچھ دن گزرتے ہیں، پھر کھجورے جمع کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میں تحفتاً آپ لوگوں کے لیے لائے ہوں، تو آپ یہ لے لیجیے. اور پھر وہ چھپ کے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کھجورے جو ہے وہ سب نے کھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ صحابیوں کو بھی کھلائیں. تو وہ پھر کہتے ہیں یا اللہ یہ تو سچ ہو گئی، دوسری نشانی بھی سچ ہو گئی. پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک انصاری صحابہ جو ہوتے ہیں نا، ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو سب لوگ ان کی تدفین میں جاتے ہیں، تو وہاں ان کی تدفین جو ہے وہ جنت البقیع میں ہو رہی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پشت مبارک پہ 2 چادریں موجود ہوتی ہیں. تو جب ان صحابی کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو ذرا سی ایک چادر جو ہے وہ کھسک جاتی ہے ان کے پیروں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھے سے ایک چادر اتار کے ان صحابی کو اس سے ڈھکتے ہیں، اور اس کے بعد پیچھے کی طرف ہو کے بیٹھ کے دعا وغیرہ فرما رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو مابا ہوتے ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں دیکھوں ذرا میں تیسری نشانی کہیں مجھے نظر آ جائے. تو یہ اس کثرت سے ان کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو، ان کے جو ارادے ہوتے ہیں نا وہ بھانپ لیتے ہیں، اور وہ اپنے کندھے سے دوسری چادر خود بخود نیچے گرا دیتے ہیں. اب جیسے ہی ان کو مہر مبارک نظر آتی ہے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ پیچھے سے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کے حق کر لیتے ہیں، اور ان کی مہر نبوت کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے کندھوں کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ سارے لوگ وہاں جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ حیران ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اے بندے تم کون ہو، ذرا میرے سامنے آ جاؤ. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ان کے سامنے آتے ہیں، اور وہ ان کو جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارا کیا قصہ ہے، تو یہ ان کو شروع سے لے کر اور آخری تک سارا قصہ جو ہوتا ہے 30 سال کے عرصے کا وہ سنا دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، اب وہ کہتے ہیں
کہ چلو تم ایسا کرو، اپنے مالک کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہیں آزاد کر دے۔ تو سب سے پہلے تو جو ہے یہ جو مابا ہوتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ، وسلم کے ہاتھ پر جو ہے یہ مابا بیعت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایتوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام سلمان الفارسی رکھا اور ان کو مسلمان کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ ایسا کرو، تم اپنے مالک کے پاس جاؤ اور جا کر اس سے کہو کہ تمہیں آزاد کر دے۔ اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، اس زمانے میں ایک ایگریمنٹ بنا کرتا تھا جسے مکاتبت کہتے تھے، جس میں یہ طے کیا جاتا تھا کہ کیا کیا دے کر کسی کو آزاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس یہودی نے ان کو آزاد کرنے کی ایسی شرائط رکھی کہ وہ شرائط جو ہے وہ دیکھ کر اور سن کر ہی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تو پوری نہیں ہو سکتی، دیٹ از امپاسبل۔ اب اس نے کیا شرائط رکھی، اس نے یہ کہا کہ مجھے 40 اوقیہ، جو کہ اس زمانے کا ایک ناپنے کا پیمانہ ہوا کرتا تھا، کہ مجھے تم 40 اوقیہ جو ہے وہ چاندی دو، ٹھیک ہے، جو کہ تقریباً 1000 گرام سے بھی اوپر تھا، ٹھیک ہے، اور 1 اوقیہ از اکول ٹو 40 درہمس آف ناؤ ڈیز، ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ واز اے لاٹ اماؤنٹ، اے ہیوج اماؤنٹ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ دوسرا یہ کہ تم 300 کھجور کے درخت لگاؤ، اور جب وہ درخت پھل دینے لگے تو پھر اس کے بعد میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جو کھجور کا درخت ہے نا، وہ پھل دینے کے قابل کم سے کم 7 سے 8 سال کے بعد ہوتا ہے۔ درخت لگانے کے 7 سے 8 سال کے بعد جو ہے وہ پھل دینے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اب اس نے ایسی شرائط لگائی کہ جو کہ دکھ رہی تھی کہ وہ دور دور تک ان کو آزاد کرنے کی کوئی نیت، کوئی ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ اب یہ جو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر سارا واقعہ ان کو بتاتے ہیں کہ اس نے ایسے ایسے کہا ہے۔ تو جو ہے کیا ہوتا ہے کہ روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جو یہ سلمان الفارسی تھے نا، ان کو سلمان الخیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا کچھ سن کے ان سے یہ نہیں کہتے کہ او ہو اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یا آپ جائیں جا کے 7 8 سال انتظار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارد گرد سارے صحابہ کو کہتے ہیں اپنے بھائی کی مدد کرو، چلو اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تو سارے صحابی جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کوئی 30 پودے لے کر آتا ہے، کوئی 10 پودے لے کر آتا ہے، کوئی 40 پودے لے کر آتا ہے۔ تو اس طرح کر کے جو ہے وہ 300 پودے جمع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمان الفارسی کو کہتے ہیں اب تم جاؤ اور جا کے جو ہے وہ ان پودوں کے لگانے کے لیے 300 گڈھے کھودو۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گڈھوں میں اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ پودے لگائے۔ اب ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ جو ہے وہ یہاں پہ واقعہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو انہوں نے پودے لگائے ہوتے ہیں یہ اسی سال بڑے بھی ہو جاتے ہیں اور اسی سال ان میں پھل بھی لگ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ترمذی شریف کے میں ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 300 پودے تھے، ان میں سے جو 299 پودے تھے وہ تو بڑے بھی ہو جاتے ہیں اسی سال اور وہ پھل بھی دیتے ہیں۔ اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک پودا جو ہے نا وہ حضرت عمر نے لگایا تھا، جو بڑا بھی نہیں ہوتا اور وہ ظاہر بڑا نہیں ہوتا تو وہ پھل بھی نہیں دیتا۔ تو پھر وہ پودا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ جو ہے وہ اس کو نکالتے ہیں اور پھر سے لگاتے ہیں جا کے، اور پھر وہ بھی جو ہے وہ اسی سال بڑا بھی ہو جاتا ہے اور پھر وہ پھل بھی دینے لگتا ہے۔ کیا کرامات تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب تو یہ درختوں والا جو ہے یہ تو کام ہو گیا۔ اب وہ جو اتنی بڑی اماؤنٹ تھی وہ جو ہے وہ ان کو دینی تھی 40 اوقیہ کے قریب۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک غزوہ میں جو ہے ایک دفعہ ہدیے کے طور پہ جو مال غنیمت ہوتا ہے اس میں ایک بہت بڑا بلاک آف گولڈ ملا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، وہ حضرت سلمان الفارسی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ یہ جا کے اپنے مالک کو دے دو۔ تو حضرت سلمان الفارسی کہتے ہیں یہ تو بہت کم ہے اور ان کی ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں تم اس کو لے کر تو جاؤ، جا کے وزن تو کرواؤ۔ تو جب وہ ان کو اس کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں پہ وزن کرواتے ہیں تو وہ ایگزیکٹلی 40 اوقیہ سلور کے ایکویلنٹ وہ نکلتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہوتے ہیں وہ سیٹ فری یعنی آزاد ہو جاتے ہیں۔ وہ نعوذ باللہ حضرت سلمان الفارسی جو ہیں وہ سیٹ فری ہو جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں۔
اب کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو ہے جب وہ مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں قبا سے، تو سب مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر جو ہے وہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ اخوت کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرواتے ہیں، مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بناتے ہیں، اور پھر یہ جو حضرت سلمان الفارسی ہوتے ہیں یہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہتے ہیں۔ تو وہ جو ابو دردہ تھے وہ پوری پوری رات نماز پڑھتے تھے، پورا پورا دن روزے رکھتے تھے، تو ایک دن ان کو حضرت سلمان الفارسی نے کہا کہ آپ ایسا نہ کیا کریں، آپ کے نفس کے بھی آپ پر کچھ حقوق ہیں، آپ جو ہے وہ اس طرح سے نہ کیا کریں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا صدق سلمان، یعنی سلمان نے سچ کہا ہے، حق بات کی ہے، اور بالکل اسی طرح کرنا چاہیے۔ اور ان کے اسی علم کی بنا پر حضرت علی جو تھے وہ حضرت سلیمان کو لقمان دا وائز، یعنی جو حکیم لقمان کا ان کو خطاب دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سلمان اتنے قریب ہو گئے تھے کہ اکثر جو ہے وہ تنہائی میں لمبی لمبی گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد تمام صحابہ رخصت ہو جاتے تھے اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کافی دیر تک جو ہے وہ بیٹھے رہتے تھے اور جو ہے وہ ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ جب سوری حضرت موسیٰ اشری فرماتے ہیں کہ جب میں یمن سے مدینہ آیا تو میرا خیال یہ تھا کہ سلمان الفارسی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ اور اس کے آگے اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ حضرت سلمان جو ہیں وہ پہلے جو غزوات ہو چکے تھے وہ اس میں شریک نہیں ہو سکے تھے نا، وہ غلام تھے۔ اب جو مسلمان ہوئے تو اس کے بعد جو ان کے نصیب میں غزوہ آئی وہ غزوہ خندق آئی سب سے پہلے نا۔ تو غزوہ خندق میں ہم سب کو پتا ہے کہ جو ہے غزوہ خندق میں بہت بڑا لشکر تھا، ٹھیک ہے، تقریباً جو ہے وہ 24 مختلف ٹرائب جو ہے وہ جمع ہو کے 24,000 کا لشکر تھا جو مسلمانوں کے اگینسٹ مدینہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ تو ایسے میں حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھودیں گے۔ تو اب میں آپ لوگ کو ایک میپ دکھا رہی ہوں، یہ دیکھیے گا ایک نظر غور سے، کہ اس میں یہ جو آپ کو دونوں سائڈ پہ بلو ڈاٹڈ لائنز نظر آ رہی ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے میپ ہے اس مدینہ کا، سینٹر میں جہاں آپ کو مدینہ نظر آ رہا ہے وہ مدینہ ہے، ایک طرف آپ کو سلا کی پہاڑی نظر آ رہی ہے، یہ وہ جگہ تھی جہاں جو ہے وہ تیر اندازوں کو کھڑا کیا گیا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب مشورہ کیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں حضرت سلمان الفارسی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ بہت بڑی فوج جو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہی ہے، لیکن جو مدینہ منورہ کا نارتھ سائڈ ہے نا وہاں صرف جو ہے وہ ایکسپوز ہے جہاں سے لوگ آ سکتے ہیں اور مدینہ پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں، لیکن جو لاوا فیلڈز تھے نا، ہم نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ مدینہ از بٹوین دا ٹو لاوا فیلڈز، وہاں تو اتنا پتھریلا اور پہاڑی علاقہ ہے کہ گھوڑے بھی نہیں دوڑائے جا سکتے، اور جو باقی علاقہ ہے وہ نیچرل ویجیٹیشن کا اور پہاڑی علاقہ ہے۔ تو صرف ایک حصہ مدینہ کا ایسا تھا کہ جہاں سے لوگ جو ہے وہ، یہ جو سامنے والا آپ کو حصہ دکھ رہا ہے، ایک سائڈ پہ آپ کو دو سائڈ پہ بلو لائنز دکھ رہی ہیں، ایک سائڈ پہ آپ کو پنک پنک سی پہاڑیاں دکھ رہی ہیں جو لاوا فلو کا ایریا ہے، صرف یہ جو جہاں پہ بنو قریظہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ سامنے کا حصہ، کچھ حصہ ایسا تھا کہ جہاں سے جو ہے وہ مدینہ پہ چڑھائی کر سکتے تھے مشرکین۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان الفارسی کے مشورے پہ یہ لوگ یہاں اس جگہ پہ خندق کھودتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس مشورے پہ عمل ہوتا ہے، خندق کھودی جاتی ہے، اور جب یہاں پہ آ کے مشرکین پہنچتے ہیں نا تو وہ یہ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ ایسا کچھ بھی جنگوں میں کرنے کا رواج تو عرب میں تھا ہی نہیں، اور کیونکہ یہ حضرت سلمان الفارسی تو پرشیا سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا کہ جب پرشیا میں رومن امپائر والے ہم سے جنگ کرتے تھے جو کہ 700 سال تک چلی تھی، تو ہم اپنی حفاظت کے لیے ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اب غزوہ خندق ہو گئی، مسلمانوں کو جو ہے اس میں فتح حاصل ہوئی، تو صحابہ کرام یہ دیکھتے ہیں کہ کیا زبردست جو ہے وہ حضرت سلمان الفارسی نے مشورہ دیا تھا، تو انصاری صحابہ کہتے ہیں سلمان منا، یعنی سلمان جو ہے وہ ہم میں سے ہے، کیونکہ وہ مدینہ کے قریب ہی تھے اور مہاجرین صحابہ کہتے تھے انہیں۔ اب جو
مہاجر تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے، وہ کہتے تھے سلمان منا، یعنی سلمان ہم میں سے ہے، کیونکہ سلمان تو ہجرت کرتے کرتے مدینہ تک آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کہا کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیا ان صحابی کی شان تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سلمان تو میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہوتا ہے کہ جب غزوہ خندق میں خندق کھودی جا رہی ہوتی ہے، تو وہاں ایک بہت ہی جو ہے وہ بڑا سا پتھریلا راک ہوتا ہے جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹ رہا ہوتا، تو سارے صحابہ مل کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر لاتے ہیں۔ یہ قصہ ہم سب نے ہی جو ہے وہ ضرور سنا ہوا ہوگا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پتھر پہ 3 بار ضرب لگاتے ہیں، اور جب ہر بار وہ ضرب لگاتے ہیں تو ایک تیز روشنی نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تیز روشنی نکلتی ہے، اور وہ روشنی جو ہوتی ہے وہ ان کو 3 پروفیسیز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئیں، مجھے فارس کی کنجیاں دے دی گئیں، مجھے یمن کی کنجیاں دے دی گئیں۔ تو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تینوں پروفیسیز کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق میں اس راک کو توڑتے ہوئے بتائی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت سلمان الفارسی جو ہیں یہ اس آرمی میں بھی شامل تھے کہ جب کسرا کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا، تو اس میں جو وہ مسلمان جو ان کے محل کے قریب جو ہے کسرا کو فتح کرنے کے بعد پہنچے تھے، اس میں حضرت سلمان الفارسی خود بھی موجود تھے۔ اب ہم ذرا تھوڑا سا آگے کے دور میں چلتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر حضرت سلمان الفارسی کو گورنر مقرر کرتے ہیں مدائن کا، ٹھیک ہے، وہ ان کو گورنر مقرر کرتے ہیں مدائن کا۔ اور حضرت سلمان جو تھے وہ اس آرمی میں بھی سعد بن ابی وقاص ایک صحابی ہیں ان کے ساتھ شامل تھے، جنہوں نے جنگ کی تھی کس سے؟ پرشین امپائر سے، اور وہ کیونکہ اچھی طرح جو ہے وہ پرشیا والوں کو جانتے تھے، ان کے آباء و اجداد اور سارا خاندان وہی تھا، تو وہ کیا کرتے تھے جب یہ جنگ ہوئی نا، تو اس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے، جنگوں میں دائی کا کام کرتے تھے، یعنی وہ پہلے جاتے تھے اور جا کے دعوت اسلام دیتے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ اگر تو آپ یہ دعوت قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، جزیہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ منع کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ جنگ کی شروعات ہو جاتی تھی۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ مدائن کے گورنر تھے تو ان کا جو گرانٹ مقرر کیا گیا ہوا تھا نا، مطلب جو ان کا سالانہ ایک آمدنی مقرر کی گئی تھی کہ بھائی یہ گورنر ہے، ان کو سالانہ اتنی جو ہے وہ رقم دی جائے گی، وہ تقریباً 4,000 سے لے کر جو ہے وہ 6,000 درہم تھی سالانہ۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ بانٹ دیتے تھے، اور اپنا جو گزر بسر کرتے تھے نا وہ ٹوکریاں بنا کر کرتے تھے، کھجور کی چھالیں ہوتی ہیں نا، کھجور کی چھال، ان سے وہ ٹوکریاں بناتے تھے، ان کو جا کے بیچتے تھے، اور اس سے اپنا جو ہے وہ گزر بسر کرتے تھے۔ اب جو مدائن شہر تھا اس میں تقریباً 30,000 لوگوں کے لگ بھگ آبادی تھی، پھر بھی وہ کیا کرتے تھے، ان کو جو کچھ سالانہ ملتا وہ سارا کچھ اپنے لوگوں میں بانٹ دیتے، اور خود جو ہے وہ اس طرح سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ اور روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کا گھر ایسا تھا کہ اگر وہ پورا سیدھا کھڑے ہو جاتے تھے تو ان کا جو سر تھا وہ ان کے گھر کی چھت سے ٹکراتا تھا۔ ایک جگہ ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے روایتوں میں کہ جو مدائن تھا نا وہ بالکل مین آؤٹ پوسٹ آف دا پرشین امپائر تھا، جہاں کسرا کا محل ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں۔ تو اب وہ کیونکہ وہاں کے گورنر تھے تو وہ ایک دن وہاں ایسے ہی بیٹھے تھے، تو ایک آدمی جو ہے وہ وہاں سے گزرتا ہے جو سیریا سے آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھاری سامان ہوتا ہے، انجیر اور کھجور کے تھیلے وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ دور سے جو ہے نا حضرت سلمان الفارسی کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہے اور کہتا ہے چلو یہ شخص بیٹھا ہوا ہے، میں اس سے جو ہے اس کو کچھ پیسے ویسے دے کے اس سے ہیلپ لے لیتا ہوں، اور اس سے جو ہے یہ اپنا بوجھ اٹھوا لیتا ہوں، اور یہ مجھے شہر تک لے جائے گا۔ وہ اس آدمی کو اشارے سے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ذرا میرا بوجھ اٹھا دو، میں تمہیں اتنے پیسے یا اتنے دینار دے دوں گا، اور ذرا مجھے جو ہے وہ شہر تک چھوڑاؤ۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ شخص ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور چلنا شروع کرتے ہیں۔ اب یہ جیسے ہی شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں، بھاگ بھاگ کے جو ہے نا وہ لوگ ان کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں گورنر آ گئے، گورنر آ گئے۔ تو وہ جو شخص جس نے ان سے بوجھ اٹھوایا ہوتا ہے
وہ کہتا ہے یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے بھائی، کون گورنر آ گئے، کون گورنر آ گئے؟ تو وہ شخص جو لوگ ان کے پاس بھاگ بھاگ کے آ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہی تو ہمارے گورنر ہیں۔ تو وہ شخص جو ہوتا ہے وہ فوراً گھبرا جاتا ہے، سٹپٹا جاتا ہے کہ یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا، گورنر سے سامان اٹھا لیا۔ تو وہ کہتے ہیں لائیں لائیں آپ یہ سامان جو ہے وہ مجھے دے دیں۔ تو حضرت سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو شہر کے بیچ تک، بازار تک چھوڑوں گا، تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا اور میں آپ کو وہاں تک چھوڑ کر آؤں گا۔ آپ دیکھیں کیا وہ گورنر تھے، کیا وہ صحابی تھے، اور کیا مطلب ہمارے یہاں تو جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے کیا کہتے ہیں انا ہی اتنی زیادہ ہے، اور آپ دیکھیں یہاں پہ کیا حال ہے کہ وہ مدائن کے 30,000 کے لوگوں کے گورنر تھے اور وہ ان کا سامان اٹھا کے ان کو شہر تک لے کے آئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب بہت عرصہ وہ دنیا میں اسی طرح جو ہے وہ رہتے ہیں، کافی جنگیں لڑتے ہیں، بہت ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ وٹنس کرتے ہیں، تو اب جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، وہ بزرگ ہو جاتے ہیں، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ وہ بہت بیمار ہوتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ زارو قطار رو رہے ہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص پوچھتے ہیں کیا بات ہے حضرت سلمان الفارسی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میں اللہ کی قسم موت کی وجہ سے، اس کے ڈر سے نہیں رو رہا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر رہتے ہیں، اور یہ دیکھو ذرا میں نے تو کیا کچھ سامان جمع کر رکھا ہے۔ تو ان کی اس بات پر جو حضرت سعد بن ابی وقاص ہوتے ہیں وہ ان کے گھر میں آس پاس نظر دوڑاتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک کھانے کا جو ہے وہ پیالہ ہوتا ہے، ایک پانی پینے کا جو ہے وہ مٹکا ہوتا ہے، اور ایک اوڑھنے کا کمبل ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کیا جمع کر رکھا ہے آپ نے، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں بس میں نے جو نبی سے وعدہ کیا تھا نا وہ میں پورا نہیں کر سکا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب ان کا وقت نزا قریب آ گیا ہے، تو وہ اپنی بیوی کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ سے جو ہے ایک بوٹل آف مسک ہوتا ہے، ایک عطر ہوتا ہے، وہ ان سے منگواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو اس پانی میں ڈالو اور اس کو سب جگہ چھڑک دو۔ اور یہ جو مسک ہوتا ہے نا، یہ ان کو ایک شہر فتح کرنے پہ ایز اے ہدیہ جو ہے وہ ملا ہوتا ہے۔ تو ان کی بیوی جو ہے وہ ایسا ہی کرتی ہیں، اور وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اب تم سب لوگ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں پر کچھ ایسی مخلوق آنے والی ہیں جو نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے اور ان کو خوشبو پسند ہے۔ تو یقیناً وہ جو ہے روایتوں سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ فرشتوں کی بات کر رہے تھے۔ تو یہ تمام لوگ جو ہے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر کچھ وقت کے بعد جب ان کی زوجہ جو ہے وہ واپس وہاں آتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ وہ وفات پا چکے ہوتے ہیں۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ تو اب آپ دیکھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ تھا نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس میں اپنے ہاتھ سے پودے لگائے تھے، وہ آج بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ سعودی عرب میں وہ باغ آج بھی موجود ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں غزوہ خندق میں ان کا خیمہ لگا تھا حضرت سلمان الفارسی کا۔ وہاں پر جو ہے وہ یہ مسجد قائم کی گئی ہے جو آج تک سعودی عرب میں جو ہے وہ مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تصویریں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ جو کھجوروں کا باغ ہے یہ وہ باغ ہے ماشاءاللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے تھے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ جو ہے وہ ان کا خیمہ تھا، حضرت سلمان الفارسی کا خیمہ تھا۔ اور بہت ساری روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہ حضرت سلمان الفارسی کی جو تدفین ہے، ان کا جو مقبرہ ہے وہ بھی یہیں پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے آپ، یہ جوار سلمان الفارسی فارم کے نام سے جو ہے یہ باغ آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ آپ لوگوں کا کسی کا جانا ہو تو آپ ضرور اس کی زیارت کریں انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے 30 سال کا عرصہ اپنی زندگی کا لگا دیا حق کی تلاش میں، اور انہوں نے نہ فیملی کی پرواہ کی، نہ حسب نسب کی پرواہ کی، نہ اپنے آبائی مذہب کی پرواہ کی، نہ جو وہ پیئر پریشر ہوتا ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، میں اس لیے یہ نہیں کر سکتا، میں اس لیے وہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسے مالدار باپ کے بیٹے انہوں نے اپنے والد کو بھی چھوڑ دیا حق کے لیے، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اور 30 سال کے عرصے تک کس طرح وہ حق کو تلاش کرتے رہے۔
اور پھر آخری میں جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے ساتھ جو ہے وہ ٹھنڈی کری، کیسی انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان قصوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، ہمارے کرداروں کو ایسا نیک اور تقوی والا بنا دے کہ جو ہے ہماری بھی مغفرت ہو جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔